صحیح. خان صاحب واپس آتے ہیں آپ کے پاس. ابھی فواد چودھری میڈیا سے بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بے گناہ ہے. ان کے اپنے جو سپورٹرز ہیں ان میں ایک بھی بندہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پی ٹی آئی کی حکومت کے دباؤ پہ گرفتار کیا گیا. یہ وہ مقدمات ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے شروع ہوئے تھے. یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی یہ ہم نے آرڈر نہیں کی تھی. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے پاکستان میں آ کے عمران خان نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیا ہے کرپشن کے خلاف اداروں کو. کابینہ کی جو منسٹرز ہیں ان کی اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی ہے, سسٹم کی ایک اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی ہے. لہٰذا ایک ماحول ملک میں کریٹ ہوا ہے جس سے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کی طرف معاملہ جا رہا ہے, احتساب کی طرف معاملہ جا رہا ہے. یہ اس انیبلنگ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے کہ یہ سارے ڈاکو اب جیل میں ہیں. اور جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہہ دیں کہ جو کیسز ان کے اوپر ہیں وہ جھوٹے ہیں, ان کا دل بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مقدمے بالکل صحیح ہیں. زرداری صاحب کی آج پیپلز پارٹی کا وہاں پر آپ دیکھیے سندھ کا پیسہ پہلے مختلف اکاؤنٹس میں لیئرنگ کی گئی. 5000 اکاؤنٹ جو ہے وہ ایف آئی اے نے چیک کیا. 5000 اکاؤنٹ کا پتہ یہ چلا کہ الٹیمیٹلی وہ سارا پیسہ 31 اکاؤنٹس میں جا رہا ہے, اور 31 اکاؤنٹس کے پیسہ جن اکاؤنٹس میں جا رہا تھا وہ سارے کے سارے آصف زرداری اور بلاول ہاؤس سے لنکڈ تھے. اور یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ پیسہ دبئی جا رہا تھا, لندن جا رہا تھا, ساؤتھ آف فرانس جا رہا تھا. کس کا پیسہ تھا؟ سندھ کے غریب ترین لوگوں کا پیسہ تھا. اسی طرح سے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا پیسہ کدھر جا رہا تھا؟ نواز شریف کا پیسہ کدھر جا رہا تھا؟ یہ پیسہ لندن جا رہا تھا, مختلف ممالک میں اور جا رہا تھا. لندن کا تو اب ہمیں پتہ چل گیا. یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال کے اپنی جیبوں میں بھر رہے تھے. لہٰذا جو پیسہ پاکستان کے لوگوں کی غربت دور کرنے کے لیے آنا تھا, جہاں اسکول بننے تھے, جہاں ہسپتال بننے تھے, جہاں پہ کوئی پاکستان کے لوگوں کی کچھ خدمت ہونی تھی, وہ نہیں ہو سکی, اور وہ پیسہ نکلا لندن امریکہ میں. ان دونوں خاندان کے جو حامی ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کس موریلٹی کے تحت ان کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس اخلاقی جواز کے تحت یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان میں پہلا یہ احتساب کا عمل ہے جس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن شامل نہیں ہے, کیونکہ یہ موجودہ حکومت کا شروع کردہ نہیں ہے. ہم سے پچھلی دور میں نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اوپر کیسز بنائے, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز بنائے, اور دونوں نے یہ کیسز ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیے. ہم نے جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس وقت کے وفاقی وزیر آصف زرداری کو نواز شریف نے گرفتار کیا تھا, تو اس کے بعد ان سے ڈیلیں کی گئیں. مشرف صاحب نے جب ان کو گرفتار کیا, نواز شریف وغیرہ کو, احتساب نہیں ہوا, ڈیل ہوئی, اور ڈیل لے کے باہر آ گئے. پہلی بار پاکستان میں ایک مضبوط احتساب کی بنیاد رکھی ہے, اور اس لیے رکھنی ضروری تھی کہ پی ٹی آئی کا جو منشور تھا, پاکستان تحریک انصاف کی جو وعدہ تھا پاکستان کے لوگوں سے, وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں ایک طاقتور احتساب کی بنیاد رکھیں گے, اور اگر ہم یہ بنیاد نہیں رکھتے تو ہم اپنے ووٹر سے بے وفائی کر رہے ہیں. آج عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف نے یہ وعدہ پورا کیا ہے, اور ایسے وعدہ پورا کیا ہے کہ شائبہ تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. میرٹ کے اوپر لوگ گرفتار ہوئے ہیں, میرٹ کے اوپر لوگ جو, اور کسی کے اوپر پہلے کیا ہوتی تھی تفتیش, کسی کو پکڑ لیا,
اس کو مار لیا. جیسے زرداری صاحب کے خلاف تفتیش کی تھی پی ایم ایل این والوں نے کہ گواہ کریٹ کرنے تھے جھوٹے, تو چلو ان کو تشدد کر لیا, انہوں نے بیان دے دیا. زرداری صاحب اور حمزہ شہباز, شہباز شریف یا نواز شریف کے کیسز میں اب کی بار تو کوئی گواہ یا اورل ایویڈنس انوالو بھی نہیں ہے, کاغذوں کے کیس ہیں. کاغذ کے کیا کیس ہیں؟ آپ نے ٹی ٹی لگائی, پہلے آپ نے پاکستان سے پیسے باہر بھیجے, ثبوت موجود ہے. آپ نے پاکستان سے وہ پیسے پاکستان سے واپس منگائے, وہ ثبوت موجود ہے. آپ نے ریڑی والوں کے نام, فالودے والوں کے نام, پاپڑ بیچنے والوں کے نام, ٹیکسی ڈرائیورز کے نام جعلی اکاؤنٹس کھولے, اربوں روپیہ ان میں جمع کروایا. اربوں روپیہ ان میں جمع کروانے کے بعد آپ نے وہ پیسے پاکستان سے باہر بھیجے, ڈاکومنٹس موجود ہیں. وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں واپس آئے, ڈاکومنٹس موجود ہیں. کسی کا کوئی اورل ایویڈنس تو موجود ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کسی کو یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے, یا اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے, یا پاکستان کی معیشت کی بری حالت ہے, تو کیوں ہے؟ 157 جب یہ 2013 میں پی ایم ایل این آئی تھی, گیس کے نظام کے اوپر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا. 5 سال کے بعد جب چھوڑ کے گئے ہیں 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے گئے ہیں. بجلی کا نظام آتے ہی 400 ارب روپیہ واپس کیا, کا سرکولر ڈیٹ نہیں ہوگا, 1250 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے. 10 ارب ڈالر جب ہم نے, عمران خان نے حلف اٹھایا, پہلے دن پتا چلا کہ اس سال آپ نے 10 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے, آپ کے ایک گھر میں آپ کا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور جب نیا سربراہ بنتا ہے گھر کا, تو اس کو پتا چلتا ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ قرضہ چھوڑ گئے ہیں 50 لاکھ روپے کا, اور اسی مہینے واپس کرنا ہے. کیا کرے گا؟ گھر کے اوپر کوئی آفت پڑ جائے, سیلاب میں گھر بہہ جائے گا, آپ نے گھر جوڑنا ہے, کیا کریں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ اپوزیشن بجٹ پہ تنقید کر رہی ہے, یہ اپوزیشن اکنامک سروے آف پاکستان پہ تنقید کر رہی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ گھر جس کو آپ لوٹ کے چلے گئے, وہ لٹیرے ہی شور مچا رہے ہیں. سب سے وہ ہے نا کہ اتو اتو کھائی جا وچوں رولا پائی, اتو اتو رولا پائی جا وچوں وچوں کھائی جا, اتو رولا پائی جا, وہ حساب چلا جا رہا ہے. جو اس وقت پاکستان کی معیشت کی حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ زرداری فیملی نے اور شریف فیملی نے پاکستان کو اپنا گھر نہیں سمجھا. اس طرح تو دشمن بھی سلوک نہیں کرتے جو انہوں نے کیا. پاکستان کے لوگوں نے عزت دی دونوں فیملیز کو, پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیے, عزت دی ان لوگوں کو. ان لوگوں نے اس عزت کو واپس نہیں کیا, انہوں نے اس گھر کو لوٹ مار کی. اس گھر کو لوٹ مار کرنے کی وجہ سے پاکستان کے عوام آج غریب ہیں. آج پاکستان کے لوگوں کو غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, پاکستان کی معیشت کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ صرف ایک ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, پاکستان کے لوگوں کا پیسہ لوٹا گیا. اور وہ کن دو فیملیز نے سرغنہ کا کردار ادا کیا؟ وہ زرداری فیملی نے سرغنہ کا کردار ادا کیا, وہ شریف فیملی نے سرغنہ کا کردار ادا کیا. اگر یہ لوگ آج پاکستان کو اس طرح سے نہ چلاتے جس طرح سے انہوں نے چلایا ہے, تو آج پاکستان کی معیشت بھی مستحکم ہوتی. ہمارے قیمتی سال ضائع کیے گئے اس سارے معاملے میں. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نے یہ فیصلے دیے ہیں. حمزہ شہباز کی گرفتاری, نواز شریف کی گرفتاری, آصف زرداری کی گرفتاری, یہ پاکستان کے روشن مستقبل کی علامت ہے. جب اتنے بڑے بڑے
डाकू, इतने बड़े बड़े सरगना पकड़े जाएंगे तो बाकी किसी को जुर्रत नहीं होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा ये मुकदमात पीटीआई की हुकूमत से पहले शुरू हुए। पाकिस्तान के अरबों रुपए लूटने वालों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आवाम की जेबों से पैसा निकाल कर अपनी जेबें भरी गईं। आसिफ अली जरदारी का पैसा दुबई, शरीफ खानदान का लंदन जा रहा था। आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पैसा जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर भेजा। और उन्होंने मजीद कहा कि जिस घर को आपने लूटा अब लुटेरे ही शोर मचा रहे हैं। इस तरह दुश्मन भी नहीं करते जिस तरह इन लोगों ने किया, और पाकिस्तान की आवाम ने इनको इज्जत दी और इन्होंने अपने ही घर के साथ इस तरह किया। मनाजिर आप देख सकते हैं, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और आप मनाजिर देख सकते हैं कि कारकुनान मुश्तिल हो गए हैं। एक तरफ के मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि ट्रैफिक की आमदो रफ्त भी मुअत्तल नजर आ रही है। और कि आज इस केस की समाअत हुई और इस केस में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई नैब टीम की जानिब से, जो कमरा अदालत में मौजूद थी। नैब टीम की जानिब से उनको तहवील में ले लिया गया और अब उनको नैब ऑफिस ठोकर न्याज बेग ले जाया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर लियासाना साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। आमिर साहब, क्या कहेंगे आज की गिरफ्तारी पर आप? आमिर लियासाना साहब, आप हैं हमारे साथ? हमजा शहबाज की जमानत मुस्तरद, नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मनासिर आपको हम दिखा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर के भी, जब उनको गिरफ्तार किया गया, यहाँ से ले जाया गया। दूसरी जानब मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर नून लीग के कारकुनान मौजूद हैं और वहाँ पर